اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلابی صورتحال ہم تمام مسلمانوں کے سامنے ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کس قدر آزمائش، مصیبت اور لاچارگی میں مبتلا ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ایک مسلمان کسی دوسری مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر اپنے مسلمان کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نفع پہنچائے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اسے دور کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانی دور کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس وقت تو نیکی کے محتاج ہوں گے، ہم نفسی کا عالم ہوگا، تو کیسی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اسے دور کر دے گا۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کسی مسلمان کو سیراب کرے، اس کی پیاس بجھائے، اللہ تعالیٰ اسے شراب طہور پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے جنتی نعمتیں بندے کو ملیں گی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے مسلمانوں، اس دنیا فانی کے اندر رہ کے اگر ہم دائمی خوشی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مومن یہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اور انہیں یہ باور کروائیں کہ آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر نصیب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ بنیں، ان کے مسیحا بنیں۔